بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. آغاز کرتے ہیں. ماشاءاللہ سر، خوب ماشاءاللہ سر، اللہ برکت دے، اللہ عزت دے آپ کو سر. بڑے حساس موضوعات ویڈیو سر آپ کی ہوتی ہیں اور بڑے آسان انداز سے، آسان فہم میں آپ جو ہے اتنی مشکل باتوں کو، موضوعات کو آپ سمیٹ کے پیش کرتے ہیں سر. بڑی سر جرات ہمت کی بات ہے سر. یہ اظہر صاحب تھے ملتان سے. تھیلیسیمیا کا جو بڑا جو سمجھیں کینوس ہے، اس میں بہت سالوں سے یہ ڈٹ کے کام کرتے ہیں اور بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس میں بے غرض ہو کے لوگوں کے بچوں کے لیے خون کا بھی انتظام کرنا اور ان کی ٹیک کیئر کرنا، علاج کرنا. بہت شکریہ سر آپ کا. السلام علیکم سر، ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک کے کچھ گنے چنے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ گھبرائے ہوئے ان کے پاس اپنی حاجتیں لے کے آتے ہیں، اور روز قیامت وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے امان میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو سر، جب بھی آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، میں روزانہ دیکھتی ہوں، تو آپ کو دیکھ کے یہی خیال آتا ہے جس سے آپ ماشاء اللہ لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے. جب کوئی اس طرح کا کمنٹ آتا ہے، سچی بات ہے، دل میں ایک امید اور یقین کا اور دیا بڑا ہو جاتا ہے. چونکہ جب آپ محبت سے کبھی آپ ملے نہیں ہوتے، کبھی ملنے کا امکان بھی نہیں ہوتا، جانتے بھی نہیں ہوتے، یعنی آپ کسی کو مصنوعی طور پہ یا جعلی طور پہ خوش کرنے کے لیے بات نہیں کر رہے ہوتے. بظاہر تو میں یہی بلیو کرتا ہوں کہ آپ جب بات کر رہے ہوں تو پورے دل سے کر رہے ہوتے ہیں. پر یہ صرف بات نہیں ہے، یہ گواہی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی سامنے جنازہ ہوتا ہے اور 40 لوگ اس کی گواہی دیں کہ اچھا آدمی ہے، تو میرا رب اس پہ خاص شفقت اور مہربانی فرماتا ہے. اسی طور پہ زندگی میں ہم کیا ہیں، ہم جو اتنے سال گزارتے ہیں، اگر ہمارے کام سے کسی کے دل کو راحت پہنچی، کسی کے ایمان کو تقویت ہوئی، کسی کی نیکی اور خیر جو کرنے کا جذبہ ہے وہ بڑھ گیا، اور کسی کو اپنی غلطی کوتاہی سے نکلنے کا راستہ مل گیا، تو سمجھیں کہ انسان ہونے کا جو ٹاسک تھا وہ پورا ہو گیا. ہم یہاں نوکریاں کرنے اور کلرک بننے اور مینیجر بننے اور صفائیاں کرنے اور گھر بنانے تو نہیں آئے. اللہ نے بنیادی طور پر ہمیں زندہ انسانوں کے لیے، تاکہ ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور کچھ کی مایوسیوں کو چن لیں اور کچھ کے جو امید کے دیے بجھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جگائیں. جن کی زندگی اللہ سے دور ہے، جن کی زندگی ایمان سے دور ہے، جن کی زندگی خیر سے دور ہے، ان کو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے. ظاہر ہے زندگی ڈنڈے کے زور سے تو نہیں چلتی، نہ زندگی گھیر گھار کے لائی جاتی ہے، تو دلیل کے ساتھ بات ہوتی ہے، تو پھر بہت ساری آسانی ہو جاتی ہے. اچھا جی، عدنان کہتے ہیں کہ سر نائس ویڈیوز. فیشن بوتیک کہتی ہیں سر جی میرا سوال یہ ہے کہ ایکسپریسو ہونے کے لیے کن چیزوں کی پریکٹس کرنی چاہیے. میں بالکل بھی ایکسپریسو نہیں ہوں، اور شادی کے گزرے 9 سالوں نے مجھے بہت احساس دلایا ہے کہ ایکسپریسو ہونا کتنا ضروری ہے. پنجاب میں جو فوک وزڈم میں بڑا کمال کا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ اگر سوئے بچے کا تو نے منہ چوما تو کس کو پتہ چلا. تو سوئے بچے کا منہ اگر چومنا ہو تو بچے کو تو احساس نہیں ہوگا. اسی طور پہ پنجابی میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کلے بچے کا منہ چومے بھی کوئی فائدہ کوئی نہیں، اس کی ماں کے سامنے چومو. یعنی جو اظہار کرنا ہے اپنی محبت کا، تو اس کے لیے آپ تحفہ لے کے آتے ہو، اس کا منہ چومتے ہو، اس کے لیے کوئی کھلونے لے کے آتے ہو، اسے ہاتھوں میں اٹھاتے ہو. بہت سے رشتے اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا دیکھا، بیٹی دیکھی، سڑ گئی، کچھ نہیں کہا، اٹھایا تک نہیں، گال پہ ہاتھ تک نہیں پھیرا. اس کا مطلب ہے ایکسپریشن آف لو اینڈ ایکسپریشن آف یور فیلنگ. یہ ہر صورت میں اگر ادا ہو، اقرار ہو، اظہار ہو، تو ہی آپ کی محبت آگے تک پہنچتی ہے. ہم تو اگر ماں باپ سے محبت نہ کریں، ان کا اظہار نہ کریں، اقرار نہ کریں، تو وہ بھی ہماری محبت کا اظہار، اس کا انتظار کرتے ہیں. خود آپ اپنا معاملہ دیکھیے، آپ کے دوست آپ سے اظہار نہ کریں، آپ کے بھائی بہن آپ سے اظہار نہ کریں، تو زندگی بالکل بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ ہو جاتی ہے. بیوی کے لیے اظہار کرنا، ایکسپریسو ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، اس وقت مجھ سے وہ ڈائلاگ مت پوچھیے کہ انہیں اپنے میاں سے کیا ڈائلاگ بولنے چاہیے. تو انفیکٹ
جب بھی آپ فیل کرو گے کہ مجھے ایکسپریسو ہونا ہے تو اس کے جب کندھے پہ سر رکھو گے, اس کا ہاتھ پکڑو گے, تو اس لمحے آپ کے دل کو بولنا چاہیے, اس لمحے آپ کی آنکھوں کو بولنا چاہیے, اس لمحے آپ کے ہونٹوں کو بولنا چاہیے. دنیا کا یہ سب سے خوبصورت, قیمتی اور میٹھا رشتہ ہے جو عمر بھر نبھانے کے لیے بنایا جاتا ہے. تو اس میں جو آپ فیل کرتے ہو وہ آپ کی زندگی کا شیلٹر ہاؤس ہے, بسم اللہ کہیے. وہ آپ کی زندگی کا لو برڈ ہے, اس کو کہیے. وہ آپ کی زندگی کی روشنی کا بٹن ہے, وہ کہیے. وہ آپ کو تنگ کرتا ہے تو اظہار محبت کر کے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعض میاں بڑی کنجوس اور خسیس ہوتے ہیں, آپ اس کے بارے میں کر سکتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, تو اگر ایکسپریشن آپ کا محبت والا نہ ہوا, گلے والا ہوا, وہ بھی تو ایکسپریشن ہے. آپ روز ہی لیٹ آتے ہیں, آپ مجھے لفٹ نہیں کراتے, آپ میری طرف دیکھتے نہیں ہیں, مجھے گھورتے کیوں ہیں, آپ میری امی کا نہیں پوچھتے, آپ نے میرے ابا کا نہیں پوچھا, میری بہن کے یہاں بچہ ہوا تھا, آپ نے اس طرف کیوں نہیں سلام کیا, میرے بھائی کے بچے کے ختنے ہوئے تھے, آپ اس میں کیوں نہیں گئے. تو اب یہ ایکسپریشن جو ہے یہ دلوں کو دور کرے گا. اس ایکسپریشن میں لڑکی کے گھر کے معاملات, اس کے ماں باپ کے معاملات, اس کے بہن بھائیوں کے معاملات لڑکی کو خود سیٹل کرنے چاہیے. میاں کو درمیان میں لا کے اپنے تعلقات کو خراب مت کیجیے. اسی طور پہ لڑکے کو اپنے بہن بھائیوں کے معاملات, اپنے ماں باپ کے معاملے خود سیٹل کرنے چاہیے, وہاں لڑکی کو آگے نہیں کرنا چاہیے. نہ اس کی وجہ سے گلا ہو, نہ شکوہ ہو, آپ ان کا خون کا رشتہ ہو, آپ کو سنبھالنا چاہیے. لیکن جب آپس میں بیٹھیں تو مرد کو بھی محبت کی ایکسپریشن آنی چاہیے. مرد کو اللہ نے گونگا نہیں پیدا کیا. اگر مرد بیوی سے کہے گا کہ تم خوبصورت لگتی ہو, تم پیاری لگتی ہو, تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا مجھے زیادہ محبوب ہے, عزیز ہے, تو بیوی بھی کل آپ کے بارے میں کچھ محبت والے جملے کہے گی. یہ وائس ورسا نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد نہیں کہے گا تو عورت بھی نہ کہے. عورت کو ایکسپریسو ہونا چاہیے, اور اس ایکسپریشن کو آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج بھی بہتر ہو سکتی ہے, آپ کا ایکسپریشن بھی بہتر ہو سکتا ہے. کبھی اس پہ ہمارا جو کورس ہے شائنس والا, آپ وہ کیجئے, آپ کو وہ بہت ہیلپ کرے گا چیزوں کو بہتر کرنے میں. مغل بیگ, اب اس نام سے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ مغلیہ بیگ ہیں یا مغل بیگ ہیں. سر بہت کچھ سیکھا آپ سے لائف سکلز کے بارے میں. روز واک کرتے ہوئے میں آپ کی ویڈیوز سنتی ہوں. اوکے, مغلیہ بیگ ہیں تو میرے بچے بہت شکریہ. خوش رہیے, آپ کی سیر آپ کو موافق آئے, سیر میں آپ کا وزن کم ہو, سیر میں آپ کو انرجی ملے, سیر میں آپ کو خوشی ملے, خوشحالی بھی ملے, محبت بھی ملے. اوکے. اور اجوا گل, یہ اجوا میں کھجور سے اپنا نام رکھا ہے. اگر شوہر ہی ڈرا دھمکا کے رکھے تو بیوی کیسے خوبصورت رہے. میرے بچے, شوہر تلوار لے کے پھرتا ہے گھر میں, یا اس نے بندوق تانی ہوتی ہے, وہ تو 8-10 گھنٹے گھر سے باہر رہتا ہے. جب وہ آئے, آپ پہ نظر اس کی پڑے, تو اس وقت اس کو اچھا لگنا چاہیے کہ معصوم سی خوبصورت بن کے پھر رہی ہے. آپ کا ماتھا بھی ایسے کر کے ہوگا, آپ کی آنکھیں بھی ابل رہی ہوں گی, تو پھر سختی تو ہوگی. یا آپ نے کچھ اس کی باتیں نہ مانی ہوں گی تو بھی پھر برا امپیکٹ پڑتا ہے. سید ارمان علی کہتے ہیں سر بہترین, سر بہت شاندار, آپ ہمارے لیے رحمت سے کم نہیں ہیں. سلامت رہیے, اللہ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ دعا بہت اچھی ہے, بہت کمپریہنسو ہے. ارمان بیٹا بہت شکریہ, سلامت رہیے. اسما رافع, خوبصورت نام ہے. فضول آدمی تھا وہ, اپنی فیملی کو یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسروں کی تصویریں بنا رہا تھا. اصل میں ساری تصویریں اپنی بیوی کی نہیں بنائی جا سکتی, پر اگر وہ دوسری عورتوں کی بنا رہا تھا تو برا تھا. یعنی آپ میں سے بھی کوئی حرکت کر رہا ہو تو بری حرکت ہی ہوتی ہے, آپ کے کرنے سے وہ جائز نہیں ہو جاتی. لیکن بھری محفل میں اگر آپ کوئی حرکت کرو گے فضول, تو یہ دیکھ لیں کسی ایک نے مرد ہونے کے باوجود آپ کا ساتھ نہیں دیا, سب نے برا ہی کہا کہ he was not on the right path. تو اس کا مطلب ہے زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھنا چاہیے. تو جو مرد اس طرح کی لت میں مبتلا ہیں, بہت ساری خواتین جو شکایت کرتی ہیں کہ جب موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے بیوی بیٹھی, اس نے پکڑا ہوا بھی ہے, کندھے میں بھی سر رکھا ہوا ہے, لیکن ایسی بری لت ہے گناہ کی, غلطی کی. یہ تو گناہ بے لذت ہے کہ جو پاس سے عورت گزری کالی پیلی, اس کو دیکھنا ضرورت. تمہاری کو ماں لگتی ہے, بیبے لگتی ہے, کیا ہے, کیوں دیکھتے ہو اس کو, کہ جس سے تمہارا اپنا امیج بھی خراب ہوتا ہے. جو بیوی پیچھے, اس کا دل میں خود بدھ ہوتی ہے کہ میں
किस मर्द के साथ हूँ जो इतनी भी अपनी आंखों की हिफाजत नहीं कर सकता कि अपनी बीवी साथ जा रही है और फिर भी वो किसी जानवर की तरह ललचाई जुबान निकाल के, यानी जिस औरत को आप छू नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते, वो आपकी है नहीं है, तो उसके बारे में इसीलिए उसको गुनाहे बेलज्जत कहा जाता है। तो जो मर्द इस लत में हैं उनको इससे बिल्कुल बचना चाहिए। वैसे जिनके बच्चे भी छोटे हैं उनको अपने बच्चों से भी कभी कभी बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि कौन से काम करने से इज्जत कम हो जाती है या ख़राब हो जाती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।